پاک فوج نے ایک بار پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کا شکار بننے سے بچا لیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے شیر بندی میں دشمن کے بچھائے گئے بزدلانہ IED حملے میں کیپٹن وقار احمد اور ان کے 4 ساتھی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم کیا اور سینیٹائزیشن آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے ناپاک ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ لکی مروت اور بنو میں ہونے والی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 31 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ لکی مروت میں 14 جبکہ بنو میں مزید 17 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے قبل لوئر دیر کی اگر ہم بات کریں تو لال قلعہ میدان میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک گئے تھے۔ اس لڑائی میں پاک فوج کے 7 سپوتوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر معصوم شہریوں کو دہشت گردوں کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ وقار خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حالیہ آپریشن جو ہو رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان ہر روز شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کس طرح سے دہشت گردوں سے نمٹا جا سکتا ہے؟ مزید ہمیں کامیابی ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں جو 2025 ہے، ایک تو ڈیسائسو ایئر ہے وار اگینسٹ ٹیرر، اور اس میں ایفرٹ یہی ہے کہ چاہے وہ فتنہ ہندوستان ہو بلوچستان میں یا فتنہ الخوارج جو KP میں، ان کو بڑی حد تک سمیش کیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ان کی 5 جو تشکیلیں ہیں وہ نیوٹرلائز ہوئی ہیں آن دا بارڈر۔ تشکیل سے مراد جب ان کا ایک گروپ آتا ہے بیسیکلی، تو ایک نام رکھا ہوا انہوں نے، اور اس میں ٹائم 30 35 40 بھی یہ فگر چل رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بلوچستان میں 35 کا فگر ہے۔ تو اس لحاظ سے بارڈر کے اوپر بھی کافی کنسنٹریشن ہے جو ملٹری آپریشن ہے۔ دوسرا جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارے جوانوں کی شہادتیں، آفسرز کا اگر آپ دیکھیں آلموسٹ ایوری سیکنڈ ڈے جو ہے آفسرز ہمارے شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی میجر عدنان کا آپ نے دیکھا کس جوان بندی سے وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے SSG کے۔ اور یہ ہمیشہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے، جب ملک و قوم کو ضرورت پڑی ہے تو آفسرز اور جوانوں نے کبھی اس میں آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ بیک نہیں کیا، ہمیشہ فرنٹ سے لڑے ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہے بائی پروونشل گورنمنٹس، بلوچستان میں کم ایشوز ہیں، اس میں آپ کہہ لیں سرداری سسٹم کسی حد تک اس میں رکاوٹ بنتا ہے، بٹ ادروائز KP میں آپ دیکھیں تو بڑی عجیب سی پالیسی ہے گورنمنٹ کی، فرسٹ کی PTI گورنمنٹ کی، کہ جہاں پہ وہ جو آلموسٹ ڈس اون کر رہے ہیں۔ ابھی چیف منسٹر صاحب جنازوں پہ بھی نہیں گئے شہداء کے، جو بڑے آئی وڈ سے شرم کی بات۔ پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ، پالیٹکس اپنی جگہ، آپ کی 3rd ٹرم ہے، آپ گورننس اچھی بہتر کریں، لیکن آئی تھنک جہاں پہ ہمارے جوان، چاہے وہ فوج کے ہیں، فرنٹیئر فورس کے ہیں، یا پولیس کے ہیں، فرنٹیئر کنسٹیبلری کے ہیں، سول لا انفورسمنٹ کے ہیں، اور سویلینز ہیں، ان کی قربانی کو آئی تھنک اس طرح انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی بھی نہیں۔ ان کو آئی تھنک اپنی پالیسی ریویو کرنی چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کس سائڈ سے کھیل رہے ہیں، ٹائم ایسے لگتا ہے کہ شاید ریسرچ انالیسس کی کوئی برانچ کھلی ہے KP میں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ادروائز آئی تھنک ڈپلومیٹکلی آپ دیکھ لیں، پاکستان نے پورا آفینسو لانچ کیا ہوا ہے، بائلیٹرلی انگیج بھی کیا ہے، ٹائلیٹرلی انگیج کیا ہے طالبان کو، اور اٹس اے لانگ وار، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اینڈ بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس بھیجنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ریاستی سطح پر کچھ اقدامات بھی کیے گئے، ڈیڈ لائنز بھی دی گئیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ KP حکومت جو ہے اس طرح سے کوآپریٹ اس میں نہیں کر پا رہی، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو اس طرح سے بے دخل نہ کیا جائے۔ تو ایک ریاستی پالیسی ہے، ایک صوبائی پالیسی ہے، تو پریویل کون سی کرے گی، اور ایسے موقع پر ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ اب یہ دیکھیں، اس میں جو ریپیٹریشن ہے، یہ 2 بڑے ملک افیکٹڈ ہیں ریجن میں، ایران ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان کے پاس ایک ریکارڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں ارلی 80 سے بلکہ لیٹ 70 سے افغان ریفیوجیز کے یہاں پہ انفلکس ہوا ہے، تو بائی اینڈ لارج آن دی ایوریج 5 ملین افغان ریفیوجیز ہم نے مینٹین کی ہیں پچھلے آپ 40 سال میں، اور 5 ملین کی آبادی کئی یورپین ممالک کی آبادی بھی نہیں ہے شاید اتنی، یعنی آپ پورا ایک ملک یہاں پہ پالے تھے، اور ہم نے بیسیکلی آپ کہہ لیں جو ہے مواخات کے تحت، مسلم بردرہڈ کے تحت ان کو جو ہے وہ پناہ دی، اور وہ رہے ان کی، بلکہ 2nd 3rd جنریشن بھی یہاں پہ بنتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جب گورنمنٹ وہاں بن گئی، دے ہیو ٹو گو بیک۔ ایران نے بھی پچھلے آئی تھنک 1 سال میں 20 لاکھ افغان کو ریپیٹریٹ کیے، ایک چوں بھی وہ وہاں پہ لوگ نہیں کر سکے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، اور اس میں آئی وڈ سے کچھ الیکشنز کا بھی ہے عمل دخل، بیکاز اس میں جعلی ووٹس بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا ایک خواہ مخواہ کا ایک نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے
हम उनको अपने मुल्क में भेज रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई ये नहीं है कि कोई देश निकाला दे दिया गया है। और अगर अफगान करेंसी स्ट्रांग है और क्लेम करते हैं तालिबान की वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो व्हाई नॉट जाकर उधर डेवलप करें। हाँ, ये जरूर सवाल उठता है कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते, अफगान क्रिकेट टीम जो है वो क्यों डिफरेंट झंडे के साथ ऑपरेट करती है। और क्योंकि आपने 2 करोड़ खवातीन को बंद किया हुआ है और वहाँ पे भूख और अफलास है, तो जी। मेनली आई थिंक केपी गवर्नमेंट शुड गो विद द फेडरल गवर्नमेंट। और इसमें अगर आप केपी का सर्वे करें, हम खुद अभी आई थिंक पिछले 6 महीने में काफी सारे शहरों में फिर स्वात भी गए, बल्कि टीटीपी का जहाँ हेडक्वार्टर था वहाँ भी विजिट हुआ आपके चैनल के तवस्सुल से ही। और उसके अलावा जो है आगे फॉरवर्ड एरियाज में भी हम लोग गए, तो वहाँ पीपल वर वेरी हैप्पी रिपेट्रिएट करें, बिकॉज अल्टीमेटली केपी ने बहुत ज्यादा लोड उठाया इसका, वहाँ मुहाजिरीन का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, जी। हर वॉक ऑफ लाइफ में। बाकी ठीक है, लाइक एनी अदर कंट्री वो वीजा लें, आए यहाँ पे बिस्मिल्लाह, लॉन्ग टर्म के लिए रहना, मल्टीपल वीजा पे आए, पढ़ाई के लिए आए, जॉब करने के लिए आए, दे आर वेलकम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है बिल्कुल लीगली आप पाकिस्तान में आए और आकर आप काम करें, हम आपको इजाज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर खान साहब। और ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है इमरान, और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हमारे जवान डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि दहशत गर्दी की इस लानत को हम जड़ से उखाड़ कर ही सांस लेंगे, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ बिल्कुल। और खासतौर पर सूबाई हुकूमत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो इस सब में पॉलिसी साथ में जो एक लेकर डिफरेंस नज़र आ रहा है, वफाकी पॉलिसी डिफरेंट है, सूबाई पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और इन अफगानियों को ही वापस भेज रहे हैं ना, जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, इनको भेजने में सूबाई हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है और क्यों रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हर आने वाले दिनों में ऐसे अटैक्स में इजाफा हो रहा है, दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इन लोगों को भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।